السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے سورۃ طلاق کی 2 آیات مکمل کی تھیں. 3rd آیت ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَيَرْزُقْهُ اور رزق دے گا اس کو من حیث لا جہاں سے نہ یحتسب وہ گمان کرتا ہوگا. وَمَن يَتَوَکَّلْ اور جو بھروسہ کرے گا علی اللہ اللہ پر فَهُوَ حَسْبُهُ تو وہ کافی ہے اس کو. ان اللہ بالغ امرہ بے شک اللہ تعالیٰ پہنچنے والا ہے اپنے حکم کو. قد جعل اللہ تحقیق بنا دیا اللہ نے لکل شیء قدرا ہر چیز کے لیے ایک اندازہ. اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. وہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اس مقام پر اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان دوران عدت متعلقہ عورت پر خرچ کرنے اور اس کو بھلے طریقے سے رخصت کرنے میں بخل سے کام نہ لے بلکہ اس سے جتنا بہتر سلوک ہو سکتا ہے کرے. نیز بعض دفعہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں ٹھنی رہتی ہے مگر عورت صاحب جائیداد ہوتی ہے یا اچھا کما سکتی ہے تو خاوند اس کو چھوڑنے پر یہ مادہ نہیں ہوتا مگر اس سے اچھا سلوک کرنے میں بھی ناکام ثابت ہوتا ہے. لہذا وہ عورت کو اپنے ہاں لٹکائے رکھتا ہے. ایسی سب صورتوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ کا حکم ہو. تنگ دستی سے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اسے ڈر کر اسی کے حکم کے مطابق چلے گا تو اس کی تنگ دستی کو دور کرنا اللہ کے ذمہ ہے. وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچانے کا انتظام فرما دے گا جو پہلے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی. اس لیے کہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی اسباب اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہیں جبکہ انسان کے نظر میں صرف چاند ظاہری اسباب تک محدود ہوتی ہے. لہذا وہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے پریشانیوں سے نجات کی راہ بھی پیدا کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے پریشانی سے نجات کی راہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے نئے اسباب بھی پیدا کر سکتا ہے. نیز یہ اللہ کی قدرت اسباب کی پابند نہیں بلکہ اسباب بھی اس کی مشیت کے تابع ہیں. وہ ظاہری اسباب سے ایسے نتائج حاصل کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو انسانی عقل کے برعکس ہوں. جیسے اللہ کی مشیت نہ ہو تو مجرب دوائی بھی الٹا اثر کر دیتی ہے یا ایک مضر دوائی سے بعض دفعہ انسان صحت بھی ہو جاتا ہے. اچھا تو لاسٹ پوائنٹ اس آیت کا یہ ہے یعنی اگر کسی الجھنوں میں گرفتار شخص کو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرنے پر نجات کی راہ نہیں مل سکی یا کسی شخص نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے متعلقہ بیوی سے فیادانہ سلوک کیا مگر اس کی تنگ دستی فوراً دور نہیں ہوئی تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک اندازہ اور ایک وقت مقرر ہے اور اسی کے مطابق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے. واللائی یئسن اور جو عورتیں مایوس ہو چکی ہیں من المحیض حیض سے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے ان ارتبتم اور اگر شک ہو تم کو فعدتہن ان کی عدت 3 اشہر 3 مہینے ہے. واللائی لم یحضن اور وہ عورتیں نہیں جنہیں ابھی حیض آیا ہو جو حائضہ ہوئی ہوں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں اجلہن ان کی عدت ان یضعن حملہن کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل. وَمَن یتق اللہ اور جو ڈرے گا اللہ سے یجعل لہ وہ کر دے گا اس کے لیے من امرہ اس کے کام میں یسرا آسانی. اور تمہاری عورتوں سے جو حیض میں مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض شروع ہی نہ ہوا ہو
اور حمل والی عورتوں کی عدت ان کے وداع حمل تک ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ نکاح نابالغہ، یعنی جو عورت اتنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ انہیں حیض آنا بند ہو چکا ہو، یا وہ نابالغ لڑکے جنہیں ابھی حیض آنا ہی شروع نہ ہوا ہو، اور بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انہیں عمر کی نسبت سے بڑی دیر کے بعد حیض آتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی عورت کو عمر بھر حیض نہ آئے۔ ایسی سب عورتوں کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہ اس دن سے شروع ہو جائے گا جس دن اسے طلاق دی گئی، اور 3 ماہ قمری شمار ہوگا، شمسی نہیں۔ ضمنی سائد سے یہ معلوم ہوا کہ نابالغ بچوں کی شادی بھی جائز ہے اور ان سے صحبت کرنا بھی جائز ہے۔ اس طرح جن بڑی عورتوں کو بھی حیض نہ آتا ہو یا اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں کہ ان کا حیض یعنی پیریڈز بند ہو چکے ہوں، ان سے بھی صحبت کرنا جائز ہے۔ اس آیت میں تب تم کے الفاظ بڑے نمائنی ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر تمہیں ایسی عورتوں کی عدت معلوم کرنے میں تشویش ہو تو تم ان کی عدت معلوم کرنا چاہتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بے حیض عورت کے ہاں عموماً اولاد پیدا نہیں ہوتی، تاہم ایسی عورتوں کے ہاں اولاد کے پیدا ہو جانا اللہ کی قدرت سے کچھ بعید بھی نہیں، اور اس کی مثال بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، اگرچہ ایسی مثالیں شاذ ہیں تاہم ناممکن اور مفقود نہیں ہیں، اسی لیے ایسی صورتوں کی عدت مقرر کر دی گئی ہے۔ نمبر 16، عورتیں مطلقہ ہوں یا بیوہ ہوں، یعنی ان کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی۔ جیسے یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جو پریگننٹ فیمیل ہوگی اس کی عدت ٹل دین ڈیلیوری، جیسے اس کی ڈیلیوری ہو جائے گی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے مسائل بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا نہ رہے وہ اپنی بیوی کے معاملے میں بہرار ہو جاتا ہے، اور اسی کتاب و سنت میں اپنی بیویوں سے حسن سلوک کی بار بار تاکید آئی ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے نازل کیا اس کو تمہاری طرف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو ڈرے گا اللہ سے وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور بڑا کر دے گا اس کے لیے اجر کو۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر دیتا ہے۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، اپنی بساؤ ان عورتوں کو جہاں تم رہتے ہو اپنی دست کے مطابق۔ وَلَا تَضَرُّوهُنَّ، اور نہ تم پہنچاؤ ان کو ضرر۔ لِتُضَيِّقُوا، تاکہ تم تنگی کرو عَلَيْهِنَّ، ان پر۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں، فَأَنفِقُوا، تو خرچ کرو، عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان پر یہاں تک کہ وہ رکھ دیں حمل اپنا۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ، پھر اگر وہ دودھ پلائیں، لَكُمْ، تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو دے دو ان کو ان کے اجر۔ وَأْتَمِرُوا، اور معاملہ کرو، بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں بھلے طریقے سے۔ وَإِن تَعَاصَرْتُمْ، اور اگر آپس میں کشمکش کرو تم، فَسَتُرْضِعُ، تو دودھ پلا دے، لَهُ أُخْرَى، اس کے لیے کوئی دوسری۔ مطلقہ عورتوں کو ان کے زمانہ عدت میں وہی رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ تمہیں میسر ہو، انہیں تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ دو۔ اگر وہ حمل والی ہوں تو وضع حمل تک ان پر خرچ کرتے رہو، پھر اگر وہ تمہارے لیے نو مولود کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ طے کرو، اور اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ عدت کے دوران رہائش اور نان و نفقہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت کے دوران اس کی رہائش اور اس کی خوراک و پوشاک کا سارا خرچہ طلاق دینے والے مرد کے ذمہ ہے۔ اس قطعی اصل سے استثناء کہ ایک مثال دور نبی میں ملتی ہے،
وہ قصہ یہ تھا کہ فاطمہ بنت قیس کے خاوند عمرو بن حفص نے جب اپنی بیوی کو تیسری طلاق دی تو اس وقت وہ خود شام کے علاقے میں تھے۔ فاطمہ بنت قیس آپ کے پاس آئی، انہوں نے یہ معاملہ بتایا تو آپ نے حکم دیا کہ اپنی عدت ام شریک کے گھر میں گزارے۔ پھر فرمایا یہ عورت ام شریک ایسی ہے جن کے ہاں میرے صحابہ اکثر آتے جاتے ہیں، لہٰذا تم ابن مکتوم کے ہاں عدت گزارو، کیونکہ وہ اندھا آدمی ہے تو اس کے ہاں کپڑے تک اتار سکتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم اپنے چچا ابن مکتوم کے ہاں چلی جا۔ اور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس اللہ سے نہیں ڈرتی جو کہتی ہے کہ جس عورت پر طلاق بائن پڑے اس کے لیے نہ رہائش ہے نہ نفقہ ہے، یعنی خوراک و پوشاک۔ فاطمہ بنت قیس کا استثنائی قصہ۔ فاطمہ بنت قیس کا قصہ تقریباً سب کتب حدیث میں مذکور ہے، لیکن اس کی عدت گزارنے اور نفقے کا قصہ بالکل اختیاری نوعیت کا تھا۔ یہ ایک دش مزاج اور زبان دراز خاتون تھی جو جب طلاق ملغزہ واقع ہوئی تو اس وقت ان کا خاوند شام میں تھا۔ تیسری طلاق کے بعد چونکہ خاوند کا حق رجوع ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس کی بیوی نہیں رہتی، لہذا یہ مسئلہ بذات خود مختلف ہی ہے۔ فاطمہ بنت قیس کا گھر جنگل میں تھا جہاں آس پاس مکانات نہیں تھے، لہذا وہاں مال اور ناموس دونوں باتوں کا خطرہ تھا۔ علاوہ سے اس کے خاوند نے جو کچھ شرحن جمیلاً کے طور پر بھیجا تھا اسے فاطمہ بنت قیس نے حقیر سمجھ کے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ تھے وہ خصوصیات جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے حق میں یہ فیصلہ دیا تھا اور یہ انہی کے لیے خاص تھا۔ اس لیے سیدنا عمر، سیدہ عائشہ اور دوسرے صحابہ فاطمہ کے اس قول کو طلاق بائن والی عورت کے لیے سکتہ و نفقہ نہیں ہے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے ذاتی واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اجازت سمجھتے تھے جو کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں، یعنی واجبی خرچ نہ کریں یا دوسرے طریقوں سے اس طرح تنگ نہ کر ڈالو کہ بس خود نکلنے اور تمہارا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے اور تم یہ سمجھنے لگو جب وہ خود چلی ہی گئی ہے تو تم پر اس کا کچھ الزام نہیں۔ بیوہ کا نان نفقہ واجب نہیں۔ حاملہ خواہ مطلقہ ہو یا بیوہ، اس کی عدت تا وضع حمل ہے، خواہ یہ چند دن بعد ہی وضع حمل ہو جائے یا 6-7 ماہ تک لمبی ہو جائے۔ اس دوران اگر مطلقہ ہے تو اس کے سکنہ و نفقہ کا ذمہ دار اس کا خاوند ہوگا، اگر بیوہ ہے تو اس کا سکنہ تو مرد کے لواحقین کے ذمہ ہوگا اور عدت اپنے گھر کے خاوند میں گزارے گی، لیکن نفقہ کی حقدار نہ رہے گی کیونکہ اب وہ وراثت کی حقدار بن گئی ہے اور اپنے حصے میں سے اپنی ذات پر خرچ کرے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے خاوند کے مشترکہ ورثے سے اس کا نفقہ بھی اسے دیا جائے اور پھر وراثت کا بھی حصہ دیا جائے۔ طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلانے سے متعلق مسائل۔ اس آیت اور اگلی آیت سے منزل باتیں مستفاد ہوتی ہیں۔ عورت اپنے دودھ کی خود مالک ہے اور وہ طلاق دینے والے خاوند سے بھی اس طرح اجرت دے سکتے ہیں جس طرح دوسروں سے۔ نمبر 2، قانونی طور پر بچہ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا نہیں ہوتا۔ اگر بچہ ماں کا ہو تو اجرت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اگر ماں بھی وہی اجرت مانگے جو دوسری عورتیں مانگتے ہیں تو ماں دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے۔ نمبر 4، اگر ماں کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اجرت اتنی زیادہ مانگے جو اس کے خاوند کے استاج یا معروف رواج سے زیادہ ہو تو باپ کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوانے کی خدمت لے سکتا ہے۔ نمبر 5، طلاق کے بعد اگر فرقین میں شک و رنجی باقی رہ گئی ہو تب بھی بچے کی تربیت کے سلسلے میں ماں اور باپ کو بچے کی ایک دوسرے کی بھلائی کا ہی سوچنا چاہیے۔ باپ محض ماں کو ستانے، تنگ کرنے اور اس کی نظروں سے بچہ غائب رکھنے کی خاطر کسی دوسری عورت سے دودھ نہ پلائے یا ماں کو اس کا بہت کم معاوضہ دے یا سیرے سے کچھ دینے پر یہ مادہ نہ ہو اور نہ ہی ماں اتنا خرچ طلب کرے، ایسے حالات پیدا کر دے کہ باپ کسی دوسری عورت سے دودھ پلانے پر مجبور ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ دستور بن چکا ہے کہ متعلقہ عورت اور طلاق دینے والا مرد بعد میں تعزیز نہ ایک دوسرے کے سامنے ہو، نہ کلام کریں، اسے غیرت کا مسئلہ بنا لیا گیا، بلکہ بعض اوقات مرد اور عورت کے خاندان میں بغض اور دعوت چل رہی ہوتی ہے۔ شرعاً ان باتوں کا کوئی جواز نہیں۔ اس سلسلے میں بالخصوص چھٹی آیت سے طلاق کے الفاظ قابل توجہ ہیں۔ نیز جب سیدنا زید بن حارثہ نے سیدہ زینب کو طلاق دی تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو اپنے نکاح کا پیغام سیدنا زید کی زبانی بھیجا تھا۔ لیونفق تاکہ خرچ کرے ذو سعۃ، آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ لیونفق تاکہ خرچ کرے ذو سعۃ، وسعت والا، من سعتہ، اپنی وسعت میں سے، ومن قدر، اور جو کوئی تنگ کیا گیا، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کا رزق، فلیونفق، پس چاہیے کہ خرچ کرے، مما آتاہ اللہ، اس میں سے جو عطا کیا اللہ نے اس کو، لا یکلف اللہ نفسا،
نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی بھی شخص کو الا ما آتاہا مگر جتنا دیا اس نے اس کو سیجعل اللہ ان قریب کر دے گا اللہ بعد عسر تنگی کے بعد یسرا آسانی بعد عسر یسرا تنگی کے بعد آسانی۔ خوشحال آدمی کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے اور جس کم دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق خرچ کرے گا جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اللہ کسی کو اسی کے مطابق تکلیف دیتا ہے جو اس نے اسے دیا ہو۔ اللہ جلدی تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ اس آیت میں دوبارہ اس سلسلے میں فیاضی سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہر باپ اپنے مقدور کے مطابق ماں کو دودھ پلانے کی اجرت ادا کرے، خواہ وہ مالدار ہے یا تنگ دست ہے، اور اگر تنگ دست ہے تو بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دینے میں بخل سے کام نہ لے۔ اگر وہ بخل سے کام نہ لے گا تو اللہ اس کی تنگی کو دور فرما دے گا اور اس کے لیے رزق کی راہیں کھول دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیوں میں سے عتت انہوں نے سرکشی کی عن امر ربها اپنے رب کے حکم کی ورسولہ اور اس کے رسولوں سے فحاسبناها تو حساب لیا ہم نے اس سے حسابا شدیدا سخت حساب وعذبناها عذابا نکرا اور عذاب دیا ہم نے اس کو سخت عذاب۔ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کو اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا بڑا سخت محاسبہ اور انہیں بری طرح سزا دی۔ اعلی زندگی سے متعلق احکام بیان کرنے اور ہر قدم پر اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اکڑ دکھائی اور سرتابی کی راہ اختیار کی۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ وہ اللہ کے احکام کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے، تو ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کی ٹھیک ٹھیک سزا دے ڈالی، ان کا سختی سے مواخذہ کیا اور کسی کو بھی معاف نہیں کیا اور انہیں ایسی آفت میں پھنسایا جہاں سے وہ نہ نکل سکے۔ تو یہ ہے ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی گائیڈنس ہم آرام سے قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے لے سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے ظاہر و باطن ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے ساتھ عافیتوں والے اور رحمتوں اور برکتوں والے معاملے عطا فرما دیں ہم سب کے ساتھ، اور ہمیں بخش دیں کیونکہ بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں ہر چیز اپنے علم کے مطابق جو اللہ نے ہمیں جو علم عطا کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر نیک کام کو قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنی طلاق کا فصل کو مکمل کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔